جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ یہ بات اکثر سوچتا رہتا ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے، آخر میری حقیقت ہے کیا، اور میں اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں۔ مجھے تخلیق کرنے والا خالق کوئی ہے تو وہ کون ہے اور کہاں ہے؟ آخر جس نے مجھے بنایا اس کی پہچان کیا ہے اور میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ انسان اکثر سوچتا ہے کہ کیا میں صرف پیدا ہونے، پیسہ کمانے، بچے پالنے اور ایک دن مرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں، یا میری زندگی کا کوئی خاص مقصد بھی ہے جسے مجھے تلاش کرنا ہے۔ ناظرین، یہ وہ سوالات ہیں جو انسان کے ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، اور انہی سوالات کے جوابات کے لیے اللہ نے نبی، رسول، پیغمبر اور اولیاء کرام کا ایک خاص سلسلہ اس دنیا میں بھیجا۔ ان انبیاء میں کچھ پر صحیفے اور کچھ پر کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ سلسلہ فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں تمام ارواح سے لیے گئے ایک وعدے کا ذکر ہے۔ عالم لاہوت میں اللہ نے تمام ارواح سے پوچھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا، قالوا بلا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ یہ وہ وعدہ قول قرار ہے جو اس دنیا میں آنے کے بعد شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے، اور یہ وعدہ عالم لاہوت میں لیا گیا تھا۔ عالم لاہوت وہ مقام ہے جو روح کا اصل گھر ہے۔ اللہ کے بنائے گئے 18,000 جہانوں میں سے یہ وہ جہان ہے جہاں روحیں کبھی رہا کرتی تھیں۔ اس عالم میں انسانی روحوں کے علاوہ تمام مخلوقات کا داخلہ ممنوع ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں معراج کی رات جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ ناظرین، اللہ سے جب تمام ارواح نے وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو جانچنا انتہائی ضروری تھا کہ کون سی ارواح ہیں جو اس وعدے پر پورا اتریں گی اور کون سی ارواح اس وعدے سے پھر جائیں گی۔ اللہ نے روح کو مختلف عالمین سے گزارتے ہوئے عالم ناسوت میں اتارا۔ یہ وہ عالم ہے کہ جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہر جہان میں روح کا ایک الگ لباس ہوتا ہے، اور اس جہان فانی میں روح کو جو لباس پہنایا گیا ہے وہ بشری جسم ہے جسے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ ناظرین، ہم اکثر سنتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیت کا مفہوم ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی کہ روح کو واپس اپنے خالق حقیقی کی طرف سفر کرنا ہے، عالم ناسوت سے دوبارہ واپسی کی اڑان بھرنی ہے اور مختلف عالمین سے گزرتے گزرتے عالم لاہوت تک پہنچنا ہے۔ یہی انسان کی اصل معراج ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں انسان کا راز ہوں اور انسان میرا راز ہے۔ اسی مقام پر پہنچ کر انسان پر تمام راز آشکار ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اور میں نے اپنی پہچان کے لیے مخلوق کو خلق فرمایا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اپنے خالق کی پہچان ہے۔ روح ہمیشہ سے اپنے خالق حقیقی کے دیدار کی طلبگار رہی ہے، اور جیسے ہم اپنے مادی جسم کو جانتے پہچانتے ہیں، اسی طرح اپنی روح کو جان لینا انتہائی ضروری ہے۔ اسی پہچان کو خودی، عرفان نفس، معرفت الہی، عرفان ذات، اسپرچول اویکننگ اور اسپرچول انلائٹنمنٹ کا نام دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے آخر کرنا کیا ہے؟ وہ کون سا رستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں اور جس پر چلتے ہوئے انسان اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی روح روشنیوں میں نہاتی ہوئی عالم لاہوت تک پہنچ جاتی ہے؟ اس ویڈیو میں آج بہت سے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور پسند آئے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔
ناظرین، انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک ظاہری جسم جو ہمیں نظر آ رہا ہے اور ایک روح جو نظر نہیں آ رہی۔ نہ اسے ظاہری آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہاتھ اسے چھو سکتے ہیں۔ یہ روح اللہ کا امر ہے اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ یہ روح جب جسم سے الگ ہو جائے تو جسم کو موت آ جاتی ہے اور کچھ ہی دن بعد جسم بھی گلنے سڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ روح ہی انسان کا اصل وجود ہے، کیونکہ ظاہری جسم نے ایک دن مٹی میں جانا ہے، مگر اس روح نے فنا نہیں ہونا۔ یہ وہ روح ہے جو شریعت، طریقت، حقیقت، قرب الہی اور معرفت الہی کی منزل طے کرتی کرتی ایک دن دیدار الہی تک پہنچتی ہے۔ عبادت کا حکم بھی اسی کو ہے اور جزا و سزا بھی اسی کے لیے ہے، کیونکہ الست کے مقام پر اللہ سے وعدہ بھی اسی روح نے کیا تھا، اور اب اس وعدے کی پاسداری بھی اسی روح نے ہی کرنی ہے۔ ورنہ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، یہ خود کی پہچان نہیں ہے۔ اتنی پہچان تو کسی جانور کو بھی اپنے جسم کی ہوتی ہے۔ بھوک لگے تو کھانا ہے، غصہ آئے تو جھگڑنا ہے، گرمی میں چھاؤں اور سردی میں دھوپ تلاش کرنی ہے، یہ باتیں تو جانور بھی جان لیتے ہیں۔ پھر انسان جو بات جاننے اور جو راز پانے یہاں آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بار بار انسان کے باطن کی طرف اس کی توجہ دلائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ سورہ کاف میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم تو انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ سورہ مجادلہ میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کے قلوب یعنی باطن میں ایمان لکھا ہے، اور سورہ روم کی آیت کہتی ہے، کیا وہ اپنے اندر فکر نہیں کرتے؟ ایسی بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن میں انسان کے باطن یا قلب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ کا راز بھی انسان کے باطن میں ہی ہے، اور شیاطین بھی انسان کے باطن میں ہی وسوسے ڈالتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اس کا جسم چھوٹا سا ہے، جبکہ اس کے اندر ایک بہت بڑا جہان آباد ہے جس کی انسان کو خبر نہیں۔ انسان جتنا چاہے جنگل، پہاڑ، ویرانے، کریا کریا، گلی گلی پھر لے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اسے اپنے اندر ہی ڈوبنا پڑے گا۔ اللہ کا راز انسان کے اندر اس کی روح کی گہرائیوں میں دفن ہے۔ جس نے یہ راز پا لیا وہ سکون حقیقی کا حقدار بن گیا، اور خوشی و غم، گناہ و ثواب، حیات و موت اور ہر طرح کے امتیاز سے آزاد ہو گیا۔ انسان کی ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ تک پہنچ سکے، اللہ کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ کر سکے۔ ایک اور حدیث آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ قلب مومن بیت اللہ، قلب مومن عرش اللہ، کہ مومن کا دل، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ انسان کو صرف اس قلب تک پہنچنا ہے، روحانیت اور باطن کے بند دروازے کھولنے ہیں۔ انسان اور اللہ کے درمیان جو سب سے بڑا پردہ، حجاب ہے، وہ نفس ہے۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے نفس کو جان لینا، پہچان لینا انتہائی ضروری ہے۔ نفس امارہ انسان کو گناہوں اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ انسان کے اندر لالچ، کینہ، بغض، شہوت، حسد، غصہ پیدا کرتا ہے۔ اس نفس کا یارانہ، اس نفس کی دوستی شیاطین کے ساتھ ہے۔ انسان چاہے حالت روزہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہو، یہ نفس وہاں بھی انسان کی جان نہیں چھوڑتا۔ انسان غوث، کتب، ابدال بن جائے، یہ پھر بھی ہر قدم انسان کے ساتھ رہتا ہے اور گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ مگر مسلسل کوششوں سے انسان جب اسے پہچان لیتا ہے، اس کی مخالفت کرتا ہے اور اس کے حکم کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایک دن تھک ہار کے یہ نفس بھی کلمہ حق پڑھ لیتا ہے اور مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ نفس امارہ تابع ہو جاتا ہے اور سکون اور اطمینان کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس حالت میں اس نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی نفس پر پھر الہامات ربانی کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور انسان کو اپنے قلب میں دکھائی دیتا ہے، اسی لیے اولیاء اللہ ہمیشہ اپنے قلب کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ یہ قلب وہ نہیں ہے جو انسان کے سینے کے بائیں جانب دھڑک رہا ہے۔ گوشت کا یہ لوتھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہوتا ہے۔
یہ گوشت کا لوتھڑا کائنات کے مالک کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قلب تو وہ مقام ہے کہ دونوں جہان اور تمام مخلوقات اس میں سما سکتے ہیں، لیکن قلب دونوں جہانوں میں بھی نہیں سما سکتا۔ انسانی جسم میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ذات الہی کے جلوے نظر آتے ہیں۔ قلب انسان کی روحانی کیفیات کا مرکز ہے۔ اگر یہ درست ہے تو ہر عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ درست ہوگا، اور اگر یہ مرکز سیاہ ہو چکا ہے تو آپ روحانی اقتدار کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، تیرا جسم اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، تو اپنے جسم کے اندر جھانک کر تو دیکھ، اور اس خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات پہلے سے موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی امانت مل جائے جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے۔ ناظرین، معرفت الہی کی سب سے پہلی مشق یہ ہے کہ اپنے قلب کا زنگ اتارنا ہے۔ انسان کے دل میں لالچ، کینہ، حسد، بغض، غیبت، یہ سب وہ زنگ ہیں جن سے دل کو پاک کرنا ہے، اور جب یہ زنگ دور ہو جائے گا تو اللہ کا نور میگنٹ کی طرح دل سے جڑنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے زنگ لگے لوہے کو میگنٹ بھی اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، ایسے زنگ لگے دل پر اللہ کا نور بھی نہیں اترتا۔ سب سے پہلے اپنے آپ پر کام کریں، اپنے دل میں رکھے ہوئے برائی کے بتوں کو توڑ ڈالیں، اپنے دل کو خانہ کعبہ کی طرح ان برائیوں کے بتوں سے پاک کر لیں، اور پھر تجلیات الہی کا انتظار کریں جو آپ کے دل پر نازل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے معرفت الہی کا یہ جام پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش رہیں، آباد رہیں، اور رحمت خداوندی آپ کے گھروں پہ سایہ فگن رہے۔ اللہ حافظ۔